میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابی، تمام صحابہ کرام سے افضل، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ بے شمار خصوصیات اور کمالات کی حامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات میں اور خصوصیات میں ایک بہت نمایاں خصوصیت جو مسلمانوں میں نہایت معروف ہے، وہ ہے آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صدیق ہیں، اسی طرح آپ عاشق اکبر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق ہیں۔ آپ کا عشق اور آپ کا تقوی اور آپ کا مقام صدیقیت یہ ایسا بدیہی ہے، ایسا واضح ہے، ایسا نمایاں ہے جیسے دن کا سورج اور 14ویں رات کا چاند۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت کے جو مختلف انداز ہیں انہیں تھوڑا سا بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں تلاوت کرتا ہوں، جو آیت مبارکہ محبت کی مختلف جہتوں کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 24، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے حبیب تم فرما دو، اے لوگو، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہوتا ہے اور وہ رہائشیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد سے محبت کو ایک بڑے منفرد انداز میں بیان کرتی ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، تو ہم اس کے اسی پہلو کے اعتبار سے کلام کریں گے۔ آیت مبارکہ کا جو حاصل کلام ہے اور جو اسے نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے وہ اس محبت سے بڑھ کر ہو جو تمہیں اپنے باپ دادا سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں تمہارے بیٹوں، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح تمہارے سگے بھائی جو تمہارے خون کے رشتے ہیں، جن سے فطری طور پہ تمہیں محبت ہوتی ہے، ان سے بھی بڑھ کر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح تمہاری بیویاں جن سے فطری محبت ہے، تمہارے کنبے قبیلے کے افراد کہ جو تمہاری طاقت بنتے ہیں،
ان سے بھی بڑھ کر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ اس کے بعد پھر جو تمہاری مالی چیزیں ہیں کہ وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ کما کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، وہ لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں تک پہنچ گیا، اس سے بڑھ کر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ تجارت کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور جس کے بڑھنے کی تمہیں خواہش ہوتی ہے اور جس کے لیے تم دن رات ایک کرتے ہو اور جس کے لیے تم بڑی مشقتیں اٹھاتے ہو، اس تجارت سے بھی زیادہ پیار تمہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ رہائشیں جو تم نے بڑے مان سے بنائی، بڑے پیار سے بڑھائی، بڑے محنت کر کے اسے تعمیر کیا، جہاں رہنا تمہیں بڑا پسند ہے، جہاں کی رہائش تمہاری خواہش تھی، تو وہ اگرچہ مکانات تمہیں بڑے پسند ہے لیکن اس پسند سے بڑھ کر تمہیں اللہ کے رسول پسند ہونے چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کی ایک پوری لسٹ بیان فرما دی کہ جن کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ ہیں، وہ اولاد ہے، وہ بہن بھائی ہیں، وہ بیوی بچے ہیں، وہ تجارت ہے، وہ مال و دولت ہے، وہ رہائش ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، ان سب کے حوالے سے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھنے نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان سے زیادہ تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور اگر ان کی محبت بڑھ گئی، اگر ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اولاد سے، بیٹوں سے، پیسے سے، کاروبار سے، تجارت سے، مال سے، رہائشوں سے، علاقے سے، وطن سے، ملک سے، ان سب چیزوں سے اگر تمہاری محبت اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو فرمایا پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اپنا فیصلہ لے آئے۔ وہ فیصلہ عذاب کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ تمہارے بارے میں کوئی دوسرا سخت فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ایٹ لیسٹ ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیتی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار کتنا بلند ہونا چاہیے۔ اس میں جان بھی آ گئی، اس میں مال بھی آ گیا، اس میں اہل خانہ بھی آ گئے، اس میں رہائش بھی آ گئے، وطن ملک سب اس کے اندر آ گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ذرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ پہ نظر ڈالیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل و دماغ میں، ان کے وجود میں کیسے سرایت کیے ہوئے تھا، اور ہر وہ چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ کیسے؟ اب آئیے ذرا اس کی تفصیل۔ سب سے پہلے مال کی قربانی لے لیں آپ، کہ مال کی قربانی انسان کے لیے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اولاد کی قربانی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر اپنی جان کی قربانی ہوتی ہے، یعنی انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ اور اولاد پیاری ہے، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ دار پیارے ہیں، اس کے بعد اپنا مال پیارا ہے، پھر اپنی رہائش پیاری۔ یہ عام طور پہ محبت کی ترتیب انسانی فطرت کے اعتبار سے یہ ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ہر شے کو ہر وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا تھا، اور جہاں موقع ملا وہاں کر کے دکھایا، جہاں موقع ملا وہاں کر کے دکھایا۔ مال کی قربانی کو لے لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مال کا قربان کرنا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا معمول تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ خرچ تو اور بھی صحابہ کرام کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو نفع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ہوا۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو اب اس فرمان پر بھی
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کیا تھی، آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور میرا مال سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، میں بھی آپ کا اور میرا مال بھی آپ کا۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، چاہت اور عرض۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث مبارک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو آپ نے مال خرچ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر خرچ کیا میں نے اسے بدلہ چکا دیا، جس نے مجھ پہ خرچ کیا میں نے اسے بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے کہ اسے اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ کہ صدیق اکبر نے جس جس موقع پر خرچ کیا، جس جس وقت خرچ کیا اور جتنی شدید ضرورت کے وقت خرچ کیا، وہ ایسا ہے کہ اس کا بدلہ خدا پہ چھوڑ دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ادا فرمائے گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال خرچ کرنے کی نوعیت تھی جو بارگاہ نبوی میں اس قدر پسندیدہ تھی، اور بارگاہ مصطفیٰ میں جتنی پسندیدہ تھی اتنی ہی بارگاہ خدا میں پسندیدہ ہے۔ تو یہ آپ کے مال کی قربانی تھی۔ پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو مال خرچ کیا، اس کا ایک بڑا یونیک انداز کیا تھا کہ عام طور پہ خرچ کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کھانے میں، پینے میں، سواری میں، رہائش میں یا کسی اور کام میں مال کی ضرورت ہے تو خرچ کر دیا جائے، یعنی کسی پر خرچ کرنا تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے، یا اس کے متعلقین میں سے کسی کی ضرورت ہے تو وہاں خرچ کر دیا جائے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کرنے کا ایک منفرد انداز جو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ افراد جو مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے اور تھے غلام، اب چونکہ غلام ہیں اور مسلمان ہو گئے، ان کے آقا تھے کافر اور ظالم، تو انہوں نے ان غلام مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا ان کے اسلام کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، اور انہیں دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا، آپ کو صدمہ ہوتا تھا کہ آپ کا نام لینے پر، آپ کی رسالت کا اقرار کرنے پر، خدا کی الوہیت کو ماننے پر، توحید پرستی پر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا رنج ہوتا تھا۔ اب دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کیسے خرچ کیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے اس رنج اور صدمے کو دور کرنے کے لیے اپنے مال سے ان غلاموں کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ غلام اس لیے نہیں خریدا کہ ان سے میں خدمت لوں گا، یہ میرے گھر کے کام کریں گے، یہ پانی بھریں گے، یہ اور گھر کے جو امور ہے اسے سر انجام دیں گے، انہیں خریدا اور خرید کر آزاد اس لیے کر دیا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو انہیں دیکھ کر غم ہوتا ہے وہ غم ختم ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ مال خرچ کیا، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کیا اور کس قدر منفرد انداز میں خرچ کیا، اور یہ انداز خدا کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ تھا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے اس مالی ایثار کو، اس مالی قربانی کو قرآن میں بیان فرمایا، اور قرآن ہی میں بیان فرمایا کہ ہم نے اسے قبول کر لیا، یہ خدا کی رضا کے لیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ واللیل کے اندر آیت مبارکہ ہے، کیونکہ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ابو بکر جو اتنا غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں تو غلاموں کا کوئی احسان ہوگا جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، فرمایا کہ کسی کا ابو بکر پہ احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہو، اس کا خرچ کرنا تو صرف اپنے رب اعلیٰ کے وجہ کریم کے لیے ہے، اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے، اور عنقریب رب راضی ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ مال خرچ کیا ہے، مال قربان کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیا ہے، لیکن کیسے؟
کہ آپ کی ذات مبارکہ پہ ڈائریکٹ نہیں، اس کے اور بہت سارے مواقع ہیں۔ یہاں جو خرچ کرنا ہے، یہاں جو مال قربان کرنا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کے قلب اطہر سے رنج کو دور کرنے کے لیے خرچ کیا۔ اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پہ مال خرچ کیا میں نے بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے کہ اسے اس کا بدلہ بروز قیامت اللہ ہی ادا فرمائے گا۔ تو یہ آپ کا مال خرچ کرنا۔ پھر ایک اور صورت ہے آپ کے مال خرچ کرنے کی۔ غزوہ تبوک کا واقعہ مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تنگ دستی والے لشکر کے لیے، جیش العسرہ کے لیے، اس تنگ دستی والا جو وقت تھا سارا، اس میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا فرمایا۔ تو صحابہ کرام سے جس سے جتنا ہوا اس نے خرچ کیا، اور اسی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، گھر کا سارا سامان لے کر۔ جب سارا سامان لے کے آ گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے، یہ جواب بتاتا ہے کہ آپ کا مال خرچ کرنا کس نیت سے تھا، کس سوچ سے تھا، اور اس کے پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے کار فرما تھی۔ آپ نے جواب دیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑایا ہوں۔ یہ جو کچھ میں نے خرچ کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں خرچ کر دیا۔ گھر والوں کے لیے کون ہے؟ گھر والوں کے لیے اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ گویا ایک طرف مال ہے اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں کہ یہ مال یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ چاہیے، ان کی رضا چاہیے، ان کی خوشنودی چاہیے، ان کا قرب چاہیے، اور رب کا تقرب چاہیے، رب کی رضا چاہیے۔ تو یہ آپ کا مال خرچ کرنا تھا۔ پھر ایک اور بہت پیاری روایت ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ایسے خرچ کرتے تھے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے کہ جیسے ایک باپ اپنے فرما بردار بیٹے کا مال خرچ کرتا ہے۔ تو جب کسی باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، یہ مجھ سے بڑی محبت کرنے والا ہے، اور میں اس کے جان و مال میں جو تصرف کروں یہ اس کو مائنڈ نہیں کرتا، تو پھر باپ جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ، وہ خوش دلی کے ساتھ اس کے مال میں تصرف کرتا ہے، اور وہ جو فرما بردار بیٹا ہوتا ہے، جو سعادت مند بیٹا ہوتا ہے، وہ اس پر خوشی محسوس کرتا ہے کہ میرے باپ نے میرے مال کو قبول کیا اور اس میں تصرف کیا، اسے استعمال کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ٹرسٹ تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت تھی کہ یہاں محبت اپنی انتہا کو ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے محبت اپنی انتہا کو ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفقت اور اعتماد اپنی انتہا کو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا مال یوں خرچ کر رہے ہیں جیسے باپ اپنے سعادت مند فرما بردار محبت کرنے والے بیٹے کے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ہے مال کی قربانی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ تو فرمایا تھا کہ تمہارے کمائے ہوئے مالوں سے زیادہ، تمہاری تجارت سے زیادہ، ان سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کر کے دکھایا۔ ایک اور روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، اسے بعض محدثین نے بھی ذکر فرمایا ہے اور کئی مفسرین نے بھی اسے نقل کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا میں 3 باتیں سب سے زیادہ پسند ہیں، مجھے دنیا میں 3 باتیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہی رہوں، دوسری بات، اور میں آپ کا دیدار کرتا ہی رہوں،
اور تیسری بات میں اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہا۔ 3 خواہشات کا اظہار کیا، اور تینوں وہ ہیں جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں، بیٹھے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا اور آپ کی باتیں سننا اور آپ کے وجود اطہر کی خوشبوئیں اپنے دل و دماغ میں بسانا، یہ سب سے زیادہ پسند تھا۔ اور دوسری بات، میں آپ کا دیدار کرتا رہا، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات، میں اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہا۔ تو 3 خواہشات، اور تینوں کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ کے مالی قربانی کے چند واقعات ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے اور جس طرح ہونی چاہیے، اس کا بڑا اعلیٰ درجے کا کامل اظہار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے۔ دوسری ہے اولاد کی قربانی۔ اولاد کی قربانی سے مراد یہ کہ اولاد سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے باپ دادا، ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے اندر بھی اپنے عمل کا کامل درجے کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اسے ابھی تو تفصیل سے بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا میں جو ہے نا وہ اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی اور منافقوں نے یہ تہمت لگائی، اور اس وقت جو مسلمان تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ اس تہمت سے، الزام تراشی سے متاثر ہو گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی، ان کے باپ۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بات کریں، صفائی کے لیے کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس معاملے میں بات کریں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کروں گا۔ یہ نہیں تھا کہ براءت پر یقین نہیں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت پر اور ان کی پاکیزگی پر اور ان کی پاک دامنی پر یقین تھا، لیکن چونکہ دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا تھا، علم کے باوجود سکوت اختیار فرمایا تھا، اور وہ امر الہی تھا، مشیت الہی تھی، اور ایک امتحان کا زمانہ تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بھی جو ساتھ دیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی اولاد کے مقابلے میں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ ہے اولاد سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ پھر یہی اولاد، یہی رشتہ دار، یہی ماں باپ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے گئے، جب سفر ہجرت ہوئی تو سفر ہجرت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسے رکھا؟ اور بہت سے صحابہ کرام نے ہجرت کی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ہجرت کر کے گئے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، بیٹیاں بھی مکہ مکرمہ میں، بیٹے بھی مکہ مکرمہ میں، والدین بھی مکہ مکرمہ میں، ان میں سے کسی کو ساتھ نہیں لیا، سب کو چھوڑ کر تنہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ تو یہ ہے اولاد سے بڑھ کر اور بہن بھائیوں سے بڑھ کر اور ماں باپ سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ پھر والد سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ، فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آئے تو اس وقت چونکہ جتنے بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے آ کر مسلمان ہونا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ بوڑھے تھے، کیونکہ ان کی عمر کافی تھی، خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت جو ہے وہ 55 سے زیادہ تھی، تو جو آپ کے والد صاحب تھے ان کی عمر ڈیفینیٹلی اس سے بھی زیادہ بنتی۔ تو ہوا یہ کہ آپ کے والد نے بھی اسلام قبول کرنا تھا،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اپنے والد کے پاس گئے اور انہیں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا، حضرت ابو قحافہ کو دیکھا، تو حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تم انہیں گھر میں ہی رہنے دیتے، تم نے انہیں گھر میں کیوں نہ رہنے دیا؟ میں خود ان کے پاس چلا جاتا، کیونکہ بوڑھے ہیں اور پھر ابو بکر کے والد ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعزاز دینے کے لیے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک قدر افزائی کے طور پہ فرمایا کہ میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے والد اس بات کے مستحق تھے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں چل کے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ چل کر میرے والد کے پاس جاتے ہیں۔ مراد یہ کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو لے کر اپنے باپ کے پاس جاتا کہ آپ ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیں، یہ اسلام قبول کر لیں، نہیں، میرے باپ کا حق بنتا ہے کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں لے کے آؤں۔ تو لے کر آئے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابو قحافہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ہے تو ان کے اسلام کا واقعہ، اور اسلام کے اس واقعے کے اندر ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور محبت دونوں ہی ظاہر ہے۔ ان کی عظمت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا کتنا مقام ہے، کیونکہ جتنے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے وہ سب آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، لوگ آ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکرام کے لیے، آپ کی عزت افزائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، میں تمہارے باپ کے پاس خود چل کے چلا جاتا اور جا کر کلمہ پڑھا دیتا۔ تو یہ ان کی عزت، یہ ان کی عظمت۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ باپ سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم باپ سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو اگرچہ والد بوڑھے ہیں، اگرچہ بال سفید ہیں، اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ ضعف کو پہنچی ہوئی ہے، کمزوری کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور محبت کے لیے اپنے والد کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو یہ ہیں وہ ہستیاں کہ جنہوں نے عملی طور پر دکھا دیا کہ وہ جو رب نے فرمایا تھا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، یہ سب کے سب بعد میں ہونے چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کیسے ہونی چاہیے؟ دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، دیکھیں آپ کی سیرت مبارکہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارا مال اور تمہارے گھر، ان سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہاری رہائشیں جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو۔ انسان فطری طور پہ اپنی رہائش کو پسند کرتا ہے، اپنے وطن کو پسند کرتا ہے، اپنے علاقے کو پسند کرتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے اس کو چھوڑ کے جانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر جو گھر بندے نے بڑے محنتوں کے ساتھ بنایا ہوتا ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محبت کو ظاہر کر کے دکھایا کہ آپ نے ہجرت کے وقت اسی گھر کو چھوڑا تھا جس میں زندگی گزری تھی۔ ہجرت ہے اس کا نام کہ گھر اور علاقے کو چھوڑ دیا جائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہجرت ہی وہ کی کہ جیسی ہجرت کائنات میں کبھی ہوئی نہیں، کہ خاتم النبیین، سید المرسلین، افضل الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں رفاقت اور معیت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی گھروں اور اموال کو چھوڑ دینے اور انہیں قربان کر دینے کے حوالے سے قرآن پاک میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔
یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ہے تو فقراء مہاجرین کے بارے میں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء نہیں تھے، مہاجرین میں سے تھے کہ آپ کی مالی حالت ایسی نہیں تھی۔ لیکن جو آیت مبارکہ میں چیزیں بیان کی ہیں تو چونکہ وہ تو اس کا مال فے وغیرہ کے خرچ کرنے کے حوالے سے ہے تو اس لیے اس کے مستحقین کا بیان ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جو اوصاف یہاں بیان ہوئے وہ یوں کہہ لے کہ اگر سب سے بڑھ کر کسی پر صادق آتے ہیں تو صدیق اکبر ہے۔ کیا فرمایا کہ ان فقراء کے لیے جو مہاجر ہیں، تو فقراء میں آپ شامل مہاجرین کی بات کر رہا ہوں، ان مہاجرین کے لیے جنہیں ان کے گھروں اور ان کے مالوں سے نکال دیا گیا، جو اپنے گھر بھی چھوڑ دیے جنہوں نے اور اپنے مال بھی چھوڑ دیے، اور اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ ہیں کہ گھر اور مال تو چھوڑا، لیکن چھوڑا کیسے؟ اس سفر ہجرت کے لیے جو ہجرت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک بات۔ دوسری، کیوں چھوڑا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور خوشنودی، رضامندی پانے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے۔ اب اللہ کی خوشنودی کی طلب اور تلاش اور اسے پانا، یہ وہ وصف ہے کہ یہاں تو سب کے لیے مجموعی طور پہ بیان ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے تنہا خدا نے قرآن میں بیان فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ مہاجرین کون ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے۔ تو اب آپ خود غور کر لیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی مدد کس نے کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، حمایت اور خدمت کس نے کی؟ ایسی خدمت، ایسی مدد کہ روز اول سے روز آخر تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ جو اللہ کی مدد ہے، یعنی اللہ کے دین کی مدد ہے، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پہ تھے جب مرتدین کے خلاف اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف اور منکرین ختم نبوت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کے دین کی مدد کے اندر جو سب سے بلند نام ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اولین خطیب اسلام، سب سے پہلے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی تائید و حمایت کے اندر خطبہ دیا مسجد حرام شریف میں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ہے آپ کی قربانیاں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، فرمایا کہ یہی تو سچے ہیں، یہ صادق۔ اور صادقین میں جو صدق کا وصف ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسا صادق آتا ہے کہ سبحان اللہ، ایک صادق ہے آپ صدیق ہے، اور پھر صدیق کے ساتھ آپ صدیق اکبر ہے، آپ سب سے بڑے صدیق ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اور قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن نے بھی یہ فرمایا تھا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں، یہ مساکن، یہ تمہاری رہائشیں، یہ تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ پیارے نہیں ہونے چاہیے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ اور پھر محبت کی بہت اعلیٰ صورت کہ اپنی جان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دینا۔ اس کے واقعات بہت سارے ہیں، ابھی میں تفصیل کے ساتھ ان کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک جو مشہور ترین ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ محبت میں اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے گھر، علاقہ، یہ سب قربان کرنے کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی۔ اور وہ کب؟ مواقع تو بے شمار ہیں، لیکن ہجرت کا سفر اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سفر ہجرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے۔ تو اس سفر کے اندر کفار کا جو پیچھا کرنا تھا وہ کیوں تھا؟
کہ جہاں پائیں گے معاذ اللہ شہید کر دیں گے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے تو کیا ساتھ والے کو چھوڑیں گے؟ تو پتہ تھا کہ جان چلی جائے گی، لیکن اس جان کی قربانی کے لیے پورا لمبا سفر اختیار کیا، اور پھر غار ثور میں وہ جو سوراخ بند کیے، اپنی چادر پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، اور جو ایک سوراخ باقی رہ گیا اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور اس جہاں ایڑی رکھی تھی وہاں پر سانپ نے آ کے ڈس لیا۔ اب سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے جو تکلیف ہے، اپنا پاؤں ہٹائیں اور اس کا کوئی علاج کریں، بجائے اس کے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، پاؤں وہیں رکھا تاکہ میرے پاؤں ہلانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اور پھر جب آنسو بے اختیار یا وہ جاری ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا تو ماجرا بیان کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، وہ زہر کا اثر اس وقت کے لیے ختم ہو گیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کیا وہ تو وہی تھا کہ وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، تو جو کرنی تھی وہ تو کر چکے تھے، اپنی جان تو قربان کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جان کا تحفظ کیا، تو یہ ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جان، مال، اولاد، ماں باپ، گھر بار، علاقہ، شہر، وطن، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس سیرت مبارکہ کی محبت بھی عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر